بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات ہم کم علمی، جہالت، غفلت اور سستی کی وجہ سے کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ بعد میں اگر دھیان آ جائے، توبہ کا خیال آ جائے تو ان گناہوں سے توبہ بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ان گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کو ناجائز، ناحق تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کہلانے کے لائق تو وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کی ذات سے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچے۔ اب ہم بسا اوقات دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے اس فعل کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب جب بعد میں خیال آئے گا تو یہ بندوں کا حق ہم نے ضائع کیا، کس کس سے جا کر معافی مانگے گا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں میں نے کس کس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ شادیوں کے موقعوں پر ہمارے بعض گھرانوں میں اور بعض محلوں اور آبادیوں میں، خاص کر شہری آبادی میں، گھروں میں بلند آواز سے رات کو موسیقی اور گانے اور میوزک چلایا جاتا ہے۔ یہ تک نہیں دیکھا جاتا کہ پڑوس میں مسجد ہے اور نماز کا وقت ہے اور لوگ نماز میں مصروف ہوں گے اور ان کو تکلیف ہوگی۔ اونچی آواز سے پورے محلے والوں کو موسیقی سنانا فرض سمجھا جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پڑوس میں، محلے میں کوئی آدمی سارا دن محنت مزدوری کر کے تھکا ماندہ گھر آیا اور اگلے دن اس نے اپنے بچوں کے لیے دوبارہ صبح کو نکلنا ہے مزدوری کرنے کے لیے۔ وہ رات کو آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ جن کے گھر میں خوشی کا پروگرام ہے اسے آرام نہیں کرنے دیتے۔ وہ موسیقی کی، ڈھول کی آواز اس کے کانوں کو تکلیف دیتی ہے، آرام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی طالب علم ہے، اس نے صبح امتحان دینا ہے، وہ رات کو امتحان کی تیاری کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس شور شرابے میں پڑھ نہیں سکتا۔ کوئی بیچارہ مریض ہے، وہ آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس شور شرابے میں وہ آرام نہیں کر سکتا۔ اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی رات کو سکون سے نہیں سو سکتے شور کی وجہ سے۔ اب بتائیے کہ اتنے لوگوں کو جو اس آدمی نے ناحق تکلیف پہنچائی، یہ کتنے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا۔ ایک آدمی کو ناحق تکلیف پہنچانا ایک کبیرہ گناہ تھا، تو پورے محلے میں سینکڑوں لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچا کر کتنے کبیرہ گناہوں کا اس نے ارتکاب کیا ہوگا۔ اب اگر کل کو اسے توبہ کا خیال آ جائے اور یہ چاہے کہ میں اس گناہ سے توبہ کروں، تو چونکہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی تو ان سے معافی مانگنا ضروری ہوگا، کیونکہ جو حقوق العباد ہیں ان کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے سے حق معاف کرایا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس کس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو معافی کیسے مانگے گا؟ تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان سے توبہ بھی بظاہر مشکل لگتی ہے، اللہ ہی اپنا فضل فرمائے۔ اسی طرح ایک اور مثال سنیے۔ ہم بسا اوقات بعض گھرانوں میں دیکھا گیا کہ اپنے گھر کا پانی وہ رستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پانی پاک ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناپاک ہو، اور اکثر ناپاک ہی ہوتا ہے۔
اب راستہ گیلا ہو رہا، وہاں کیچڑ بن رہا، وہاں سے لوگ گزر رہے، نمازی گزر رہے، ان کے کپڑے گندے ہو رہے، خراب ہو رہے، اور اتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی، اور جس گھر والے یہ کام کر رہے انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کتنے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ اس لیے اس قسم کے گناہوں سے خاص طور پر بچنا ضروری ہے، جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو، کہ ان سے توبہ بعد میں بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اگر راستے میں گندگی ڈالنا، پانی ڈال دینا، راستے کو خراب کر دینا، یہ گناہ ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی گندگی کو یا تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا یہ عبادت ہے اور اجر و ثواب ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث سنیے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ چلتے ہوئے ایک آدمی نے دیکھا کہ راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہٰذا میں اسے راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ اس نے راستے سے وہ ٹہنی اٹھا دی۔ اسی عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ پاک ہر قسم کے گناہ سے بچنا آسان فرمائے۔